الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. نہایت واجب الاحترام پیران عظام مشایخ عظام علماء کرام جملہ معززین محتشم، میں تقریر کرن واسطے اج نہیں بیٹھا بلکہ ڈاکٹر شاہین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرماوے، انہاں میں کو ایک گال کی تھی کہ تھوڑا جیاں چاہے وہ 5 منٹ دا ہوئے گفتگو چاہے وہ ادھے گھنٹے دی ہوئے وہ تھوڑی جی اصلاح دے ہوتے ہو ونجے تا بہتر. موجودہ وقت تقاضے نال موجودہ دور دے تقاضے نال تے معاشرہ جرا اس ٹائم سارا معاشرہ ہے اس دے مطابق اگر تھوڑی گفتگو ہو ونجے میرے خیال زیادہ بہتر ہے. حضرات محترم، اللہ پاک فرمائے دے کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اللہ پاک فرمائے دے انسان کو امت محمدیہ کو کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. چاہے لکھ اساں اپنے رستے بدل سکینوں، چاہے اساں اپنے کرتوت ٹھیک نہ کروں، اپنے اعمال درست نہ کروں مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. انسان ہزارہ زور لاگنے شیطان دے رستے تے چل کے دیکھنے لیکن جرا اللہ تے اللہ دے رسول دا رستہ ہی برحق کے تے ایک مسلمان واسطے این چیز کو فرمانے خداوندی کو ملوز خاطر رکھ دے ہوئے این چیز کو سوچنا چاہیے کہ اساں پیر داکھا من گندے ہیں، اساں شاہ سید داکھا من گندے ہیں، اساں بزرگان دین دا یا بزرگ اولیاء اللہ ہومن یا کوئی نیک ہستیاں ہومن اساں انہاں دی قوال کو مڑیں دے نہیں. جس ٹائم اساں ایک مخلوق خدا جری اس خدا دی مخلوق ہے تے ان دے پیارے دوست ہیں یا نیکوکار ہیں یا اچھے انسان ہیں، جس ٹائم اساں انہاں دی گال من گندے ہیں تے اس دی گال منن تو بعد وقت غور کرنے ہیں کہ کیا خدا دی گال کوئی مننے ہیں، کیا اساں اللہ تعالیٰ دے رسول دے احکام خداوندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلے احکام ہیں آپ دے فرمانے علیہ شان ہیں کیا انہاں تے عمل کرنے ہیں. اتھا تا اپنی زندگی دے وچ بڑے زور و شور دے نال اساں بیان کرنے ہیں اساں فلاں دے مرید ہیں، اساں فلاں دی نسبت دے وچ ہیں تے فلاں دے توسل نال فلاں دے وسیلے نال میں کوئی چیزاں ملی ہیں تے میں ان دی گال نہ موڑ سکتا. غور ایک کرنا ہے کہ جس بندے دے آکھے جس بندے دی گال کو تو نہیں موڑ سکتا، اپنا آقا ہوئے اپنا مالک ہوئے اپنا پیر ہوئے اپنا مرشدی ہوئے دنیا دا نیکوکار انسان ہوئے
تو جس وقت تو اس دی گال کو نہیں موڑ سکتا وقت خدا دی گال کو کیوں موڑے؟ اللہ پاک دے احکامہ خداوندی جری ہے اس دے اتے عمل کیوں نہیں کریں گا؟ اس دی ستوری کریں۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ جو اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھ کو بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ جو اگر تو نے ایسا نہ کیا جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ لیکن مسلمان سمجھ، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت۔ جے اللہ دے ولی ہیں نا، ہن میں اپنی گال کو تھوڑا جا کھنڈاما چاہ، تھوڑا جیاں پھیلاما چاہ کہ سمجھن دی گال کیا ہے۔ جے اللہ دے ولی ہیں، جے اللہ دے ولی ہن، او اپنے رب دی رضات ہوئے تا ماں دے پیٹ جو ولی ہو سکدن، ولا ولی او اللہ کو دی رضات دے پارو بڑے تے رب دی عبادت تے ذکر و اذکار دے پارو بڑے تا اللہ دے ولی بڑے۔ سارے جد امجد خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، ایک جڑ دے پترین لال سواگ دے پترین، لیکن آج دنیا دے ہوتے پوری دنیا دیتے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کو لوگ جان دیں۔ وجہ کیا ہے؟ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج سارا کوئی ایم پی ایم این اے کوئی منسٹر نہ جا چاہے، اساں پھولے نے سمندے ساگو کوئی دسے چاہ تیرا ڈی پی او نہ چاہنا بیٹھائی میرا دوست ہے، یقین من ایک مہینے تک تو باہ کو آکڑ کے ٹوٹ سکے تو میرا ڈی پی او نہ تعلق۔ لیکن غور کر، اگر ڈی پی او، منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے یا بیوروکریسی دا کوئی آفیسر، کوئی بڑا بڑا دعوے دار اگر تیرا نہ چاہے تو تیرے کو پاور، یعنی دل کو تیرے کو پاور ہوندی ہے کہ اگر میرے تے او کھا پئی تو میں ڈی پی او کو اکساں، میں ڈی سی او کو اکساں، میرا تعلق ہے میرے ایم این اے منسٹر نہ تعلق۔ غور کر، غور کرن دی گال ہے کہ وہ شخص ایک فقیر گلی سے بیٹھا ہوئے جے کوئی سلام گھندے تے کوئی نہیں گھندا، لیکن اس فقیر دا ذکر رب تعالیٰ فرشتے دے محفل چاہے، او اصل بادشاہ۔ او کوئی بادشاہ نہیں کہ دنیا دے وچ پاور دے کول ہوئے تے او اپنی پاور کو شو کرے، ودا اپنی پاور کو شو کرنا ہی تا رب دی طاقت دیتی کو شو کر کہ اللہ دی عطا ہے، اللہ دی دوستی ہے کہ اللہ پاک جے کو دوست بڑا چھوڑے دے وہ تو کو عطا بھی کر چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ فرمیندہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ غور کر، جتھا رب تیرا ذکر کرے۔ لوگ آگ دن میں مزدوری تے کھڑا ہوں، میں اپنے کسی کم نال کھڑا ہوں، نماز دا ٹائم نہیں ملا۔ غرہ غور کر، تو یہ لفظ آگ سکتے ہیں این چیز دی نفی تک کرینے کہ نماز دا ٹائم نہیں مل سکا، ذرا اے لفظ آگ کہ میں کم پیا کرنا ہم، مزدوری پیا کرنا ہم، میں کو سجدے دا ٹائم نہیں ملا۔ یہ لفظ بیان کر، تیری جرت میں سمجھے سا کہ یہ لفظ آگ کہ میں اپنا مزدوریش کھڑا ہم تے میں کو ٹائم سجدے دا نہیں ملا، یہ لفظ نہ آگس کیونکہ تیرا دل بھی شرمندہ ہو سی، تو آپ بھی شرمندہ ہو سی۔ ذکر خدا دے نال ہمیشہ ذکر مصطفیٰ دا تعلق ضرور ہوتا ہے تے ذکر مصطفیٰ دے تعلق جتھا ہی سرکار دا محفل ہو سی تے ذکر خدا ہو سی۔ اساں محافل دے وچ پچھلے سال بھی میں تھوڑی اس ٹاپک تے گفتگو کی تھی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے، تمام لوگ اردو بھی پڑھ سکتے ہو سو تقریباً 90% لوگ اس ٹائم مجمع چے لوگ بیٹھے ہو، 80% لوگ جرے اردو کم از کم پڑھ سکتے ہیں، اخبار پڑھ سکتے ہیں۔ میں کو اے دسو کسی انسان نے اپنے نبی دے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی 63 برس دی زندگی اے جری ظاہری طور تے آپ کو عطا کی تھی گئی، وہ زندگی کس کس نے پڑھی؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو۔ میرے نبی پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی کو کس کس انسان نے پڑھے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ آج دعویٰ کریں دیں 100 صفحے دی نوٹس، 200 صفحے دی، 400 صفحے دی، 500 صفحے دی۔ آج اساں بڑے بڑے علماء، ملان، بڑے بڑے کیٹیگریز دے نا چینے ہیں، میں ان دی تاریخ پڑھی ہے، ایک تاریخ دا جھروکا کا اے ہے، ہر تاریخ وجہ کائنات کو لے، ہر تاریخ
نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو لے تو اس نبی دا کلمہ پڑھ کے آج اس دی نبی دی زندگی کو نہیں جان ہر بندے دی زندگی جان دے سرکار نے اے معجزہ کیتا سرکار نے اے معجزہ کیتا اے تا مولوی علماء کو سنی و دے کیا اے پہچانا کہ حضور دا بچپن کیے گزرا حضور دی جوانی دے وچ حضور دا لائف سٹائل کیا ہے حضور دا طور طریقہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوہ حسنہ کیا ہے کسی کو نہیں لیکن اساں دعوے دار بہت بڑے ہیں بہت بڑے عشق کے دعوے دار ہیں کثیر تعداد ہو کے کمزور اقلیت ہو کے مضبوط اس دی وجہ اساں ذکر کو دور ہیں ایسا فکر کو دور ہے فکر دے وچ فقیری ہے ذکر علیحدہ چیز ہے فکر علیحدہ چیز ہے فکر دے وچ فقیری ہے جس نے ذکر کیتا وقت فکر پیا جنہا فکر پیا وہ فقیری گھن کے گیا ساکو ذکر دا ٹائم کونی اللہ تعالیٰ فرمیندہ ہے وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل نفلی عبادت سے بندہ میرے قرب حاصل کر لیتا ہے ایسا فرائض تو چک گئے ہیں اللہ فرمیندہ میں نفلیں چاہوں میں کو گولنا بے تو نفلیں چ گولو میں تو کو ملوے ساں شہرک تو زیادہ قریب ہاں تو کو دوست بڑا گنساں تیری قلب دے نال ہر قلب دے ہر دھڑکن دے نال اللہ اللہ دی میں ورد جاری کرا دے ساں لیکن اس دے واسطے عبادت اس دے واسطے ریاضت اس دے واسطے ذکر اس دے واسطے محفلیں چاہو جس تے محفلیں چاہو تیرا دل بھی مطمئن ہوئے تیرا دماغ بھی مطمئن اتھو اٹھن والے نماز نہ پڑھ سن ہزار علماء یا ناخان حضور دا گیت حضور دا ناخانی سنا کے ویسن اس پارو کہ تو سارے دلان دے وچ حضور دا عشق ہوئے تے حضور دا عشق پوانا خدا تعالیٰ تو وہ پرہیزگار کر چھوڑے لیکن اسالے کو سجدے دا ٹائم کونی کس دا ہر چیز دا ٹائم ہے لیکن سجدے دا ٹائم کونی پوائنٹ نوٹ کرو اپنے گریبان چ جھانکو کہ ہر چیز ہے رب کو سجدہ نہیں تا کوئی شے کوئی عبادت کوئی چیز یاد رکھو اجرہ تو وہ سجدہ ملے نا اجرہ تو ساں عبادت پائنٹے نماز پڑھ دے دی حقیقت کیا ہے جس میں عالم ارواح بلکہ عالم ارواح کو پہلے نوری شکل دے وچ رب کریم کو خدا تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ٹائم سجدہ کیتا نوری شکل دے وچ سجدہ کیتا رب تعالیٰ نے فرما لیتا محبوب اے تیری امت دی نماز ساکو تا او فضیلت نازل تھائیں بھائی انبیاء کرام علیہ السلام اس امت دے وچ شامل ہونا چاہنے ہیں جس ٹائم وَإِذَا خَلَزَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اے تعریف حضور دا میلاد ہے رب نے فرمان جاری کیتے اس دی تفسیرہ دے وچ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ یا اللہ سارے کرم چکما آدم علیہ السلام کو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام ارواح تمام روحاں تمام انبیاء کرام دی ارواح نے عرض کیتا رب دی بارگاہ کہ یا اللہ سارے تے کرم چکما ساکو تو نبی نہ بڑھا ساکو تو رسول نہ بڑھا ساکو تو پیغمبر معصوم نہ بڑھا اگر ساکو کوئی بڑا بڑھائی تا اپنے محمد عربی دی امت دی جو ادنا جیا بندہ بڑھا غور کر جس ٹائم آدم علیہ السلام کو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر وہ اس آس دے نال بیٹھے ہوں میں کہ کاش اے امت دا جرا شرف ہے اے ساکو مل ونجے کہ تو کوئی شرف عظیم حاصل ہے کس چہرے کو ہر کوئی یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاری تشریف گھنا سن سارے وارے نکھارے ہو سن میں انہوں کو یہ سوال کرے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین لیکن اگر کرتوت اچھے نہ ہو سن اگر اعمال اچھے نہ ہو سن معاشرے دے وچ اچھے انسان نہ بڑھ سو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر وچ کیا چہرہ لکھے کہ یا رسول اللہ اسا کام خداوندی تے عمل نہ سے کریں دے یا رسول اللہ اسا تو آنکھا نہ سے منیں دے یا رسول اللہ اسا صراط مستقیم دے نہ سے چل دے حضرات محترم کس چہرے نال اگر عالم برزخ تے یقین رکھ دے ہو تو اپنے اعمال کو درست کرو اپنے ذکر کو اپنے فکر کو کہ ایسا ذکر کرے سن تو رب ملسی تے بعد ذکر کرنے دا مقام سنو لوگ آدھے حضرت جنید بغدادی غور کر جیرا ذکر کریں نن وقت انہا دا مرتبہ سن انہا دا مقام عالی مقام سن جیرے اللہ اور تے رسول دے غلام بڑھ دیں انہا دا مقام سن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پانی دے ہوتے ٹوٹ دے ہوئے
آپ پانی تے ٹردے وینن پچھو ملہ دے دے کشتی بیٹھا ہویا کہ حضرت جنید بغدادی پانی تے ٹردے پین پچھو آواز رہنے جنید بغدادی میں بھی پانی تے ٹرنا چاہنا تے حضرت جنید بغدادی الفاظ کیا دے پہن یا اللہ آپ اس دا ورد کرنے ویندے ہیں تے پانی پتھر بڑھدا ویندا آئی پچھو آواز آئی میں بھی پانی تے ٹرنا چاہنا آپ نے فرمایا آخ یا جنید پہلے سوچا سے لیکن جی میں کشتی تو باروں پانی تے پیر رکھیس پانی پتھر بڑھ گئے بعد مجھا قدم رکھیس یا جنید پانی پتھر بڑھ گئے یا جنید آدھا کشتی چھوڑ دیتی حضرت جنید رحمت اللہ علیہ دے پچھوں ٹر پی جیرے دریا دے آدھی چوین کے سوچیں دے کہ جنید بغدادی کو ٹوڑن والا اللہ میں کو ٹوڑن والا اللہ حضرت جنید بغدادی ورد کرن یا اللہ میں کرن یا جنید ایک کیا ماجرہ ہے دلچ خیال ہے فوراں آکس یا اللہ پانی بور گئے فوراں سوچے سسٹم موت قریب نظر آئی فوراں سوچے یا جنید باروں نکلے لیکن آکس سوچ پوچھساں جنید کول کے ماجرہ کیا ہے تیکو ٹوڑن والا اللہ تیرا رب اللہ میرا رب اللہ تیکو ٹوڑن والا اللہ ہر چیز وچ اللہ لیکن یہ معاملہ کیا ہے جی میں ہی دریا کول باہر ٹپ دن حضرت جنید بغدادی دے موڑے تے ہاتھ رکھ دے آدھے جنید ہک گال نسی ون تے کو ٹوڑن والا اللہ میں کو ٹوڑن والا اللہ تو چاہویں اللہ میں چاہواں جنید میں جس ٹائم چاہواں جنید پانی دے ٹوراں جس ٹائم چاہواں اللہ ماجرہ کیا ہے آپ نے سرخ چہرے دینا لو کے فرمایا ٹورتا پائے طریقہ کار نہیں سمجھا آپ نے فرمایا ملا سن ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا خدا تک کیا پہنچے گا حضرات ہر چیز واسطے سیڑھی چاہی دیئے تے سیڑھی واسطے رہنمائی چاہی دیئے رہنمائی واسطے مرشد چاہی دے مرشد کریم چاہی دے تے مرشد کریم پہلا رستہ تے کو نماز دا لیس مرشد کریم پہلا رستہ تے کو روزے دا لیس تے کو ریاضت تے عبادت تے لیس تیرے ذکر تیری کیپیسٹی دے مطابق تے کو وظیفہ لیس حضرات محترم میں رستہ ہے یہ ذکر خدا بھی ہے ذکر محمد بھی ہے کیونکہ یاد رکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت پڑھ کی دعوے بات یہ یاد رکھے کریں بھولائے نا کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی جدا نہیں ہو سکتے جنن کلمہ ہی الگ سا کٹھا رہی تیستا جدا تا نہیں کر سکتا کل انکان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال یہ آیت اس پر پڑھی نہیں کیونکہ اس آیت دے مطابق موجودہ وقت وچ بالکل اساں پرفیکٹ نہیں اس آیت دے مطابق اللہ پاک فرمائے دے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے کمائی کے مال وقت کمائی دے مال ہیں جو سب مال پتہ ہوں دے جرا لکائی پہ ہوں دے رشتہ داروں کو نہیں پتہ ہوں دے چنگا تگڑا مال ہوں دے پیارا ہی وڈا ہوں دے رب فرمائے دے او بھی مال جرا تے کو سب تو زیادہ عزیز ہے او بھی مال اگر اللہ اس دے رسول اس دے رستے دے وچ اگر تینہ چیزوں کو پیارا گنا تو بات یاد رکھ رب فرمائے دے فاسقہ کو میں راستہ نہ لے اور غور کر کیڑی چیز اساں اللہ تعالیٰ دے رسول واسطے پیاری کی تھی اساں ماں باپ کو پیارا نہیں کیتا اساں اپنے بیویاں کو اپنے بچیاں کو اپنے کمیاں کو پیارا نہیں کیتا اپنے مال کو پیارا نہیں کیتا رب دا فرمائے دے تو جو سچا بندہ بھی ہوا ہے جرا تمام چیزاں نال شامل ہو ونجے میرا میرے محبوب درستے دیوچ دل کھول کے رکھ لے دل کھولو تو ترن نہ جنن نماز پڑھو دل کھولو تو ترن جنن قرآن پڑھو پتہ نہیں کتنے لوگ میں اوپن آدھا بیٹھا کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں جنہاں 6 مہینے کو قرآن کو ہاتھ نہ لایا اس 6 مہینے کو قرآن پاک کو ہاتھ نہ لایا اس بات کیویں سر تھی ونجے ساری کیویں ایسا کثیر عمر دے نال کامیاب تھی ونجے کیویں کثیر عمر دے نال ساری تحریک کامیاب تھی ونجے کیوں کیونکہ کثیر ہو کے ایمانی طور پہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں وجہ عبادت وجہ ذکر وجہ فکر کہ اسا اتنے جمع خفیہ دے بیچ اتنے تھوڑے وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو سنیو اسا عبادتاں کو دور ہیں اسا ریاستاں کو دور ہیں اسا رب دے فرمان کو دور ہیں محبوب دے فرمان کو دور ہیں اس پاروں تام سے سب اکثر آکھویں دے بھائی ملاتا چکرن محفل نتا چکرن بھائی نہ دے کشے پلے نہیں اسارے پلے بہو کچھ ہے صرف رستے تو تھوڑا کھڑکے ودے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال کثیر تعداد سننی تے انشاءاللہ پورے پاکستان دیچ آئین بھی سنیا دے
تو کو مبارک ہوئے کہ تورا آئین بھی سنی آدھا ہے، اے واحد ملک ہے جنہا آئین بھی سنی آدھا ہے۔ وقت اتنا کچھ تو کو رب نے ادھے محبوب نے عطا کر دیتا ہے، وقت بھی ایسا بڑی ذکر کو دو۔ اللہ فرمائندہ ہے جرا ذکر کریں ہے نا، جرا ذکر کریں ہے، فکر کریں ہے، تسبیح کھڑکیں ہے، تسبیح دے نال کھڑکاؤں نال اپنے دل کو ہی کھڑکیں ہے۔ صرف تسبیح کھڑکاؤں والے ہزار ہی، لیکن ہزارہ ہی چو حکم ہوتی ہے جائے جرا تسبیح دے نال دل کو ہی کھڑکیں ہے۔ حضرات محترم، وقت اس تو بعد اللہ تعالیٰ جرا ذکر و فکر وچ اتنی پے ویندہ ہے، اللہ پاک اس کا ذکر کریں ہے محفل دے وچ۔ محفل دے وچ بعد جس ٹائم محفل فرشتیاں دی محفل وچ اس انسان دا وضاحت ہوئے دیئے، اللہ پاک فرمائے دے ون کے دنیا دے وچ اے جڑے معاشرے دے نزدیک معاشرے دے لوگ پہن پہلے تا انہاں دے دل وچ اس دی محبت پا۔ حضرات محترم، کوئی مقام میں نہیں کھنکے میں دا، ہاں غوث پاک ہوئے تے کہ چور کو کتب چا بڑھاوے الگ گالے، رب دی رحیمی دی عطا الگ گالے، لیکن اپنے آپ کو تو آگ کہ تو ہر بندہ غوث دے کو گیا کھڑا ہوں، ہر بندہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ دے کو گیا کھڑا ہوں۔ کچھ مقام اپنے بھی ہیں، کچھ فکر اپنی بھی ہے، جیرے پیران کو لویندے ہیں، فقیران کو لویندے ہیں یا حضور دا گن گانے ہیں، کچھ گھٹ سنو دے اپنے اندر بھی ہوں گے۔ تاوستے ہو سیڑھی در سیڑھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ تک پہنچتے ہیں تو سرکار دی بارگاہ کو ہوندے ہوئے رب کریم مل گئے۔ حضرات اساں این عقیدے نالی جینے ہیں، رضی صاحب یہ حقیقت ہے، اساں اس ذات پر اس عقیدے نالی جینے ہیں۔ شیخ فرید الدین گن شکر، حضرت شیخ فرید الدین گن شکر اللہ دے ولی ہن دنیا جان دی، او کتاب لکھ دن آپ فرمائندن کہ ملتان دے وچ ایک فسق و فجور بندہ پھسا ہوا آئی تے انتہائی گندہ بدکار تے گناہگار انسان، جس ٹائم وہ فوت تھی دے، فوت تھی مرتو بعد اندے کزن نے اندے سکے نے کو خوابی ڈٹھا تے او خوبصورت لباسی چھے تے بڑا جڑا ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے رسا کہ تو معاشرے دا انسان بدکار آمیں، تو معاشرے دا بدکار تے سہکار انسان آمیں، صرف ماجرہ اے رسا کا اے چٹے کپڑے تا اے تا جنتی دی نشانی ہے تو بخشا کی نہیں۔ وہ آکھر کوئی چیز دا علم نہیں، کوئی سی چیز دا پتہ نہیں، میں بدکار ہم، سہکار ہم، گناہگار ہم، گندہ ہم، معاشرے دا گندہ ترین انسان ہم، لیکن رب تعالیٰ نے ایک پوائنٹ کو میں کو بخش چھوڑ۔ کیڑا پوائنٹ ہے؟ ایک دیہار ملتان دی گلیاں چوں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی گزر دے پہنے، لکھن اللہ دا ولی، گزرن والا بھی اللہ دا ولی، کیونکہ تصنیف دے بیچ آج بڑا فرق ہے، بڑا کھوٹ ہے، میاں تصنیف دے بیچ پتہ نہیں آج کتاب لکھو جا 4 مہینے بعد اندر شکل بدل دے تصنیف لوگ کو او لکھن والا آکھن والا اللہ دا ولی تے جیندے بارے گال تھی دی پئیے، جیندے بارے وضاحت ہو دی پئیے، اوہی اللہ دا ولی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی گلی چ گزر دے پے، جیویں جمع غفیر پیراں دے نال، اولیاء دے نال، اللہ دے ولیاں دے نال، دو چار خلفاء دے جڑا بندہ سامنے آندا پیا او آپ دے ہاتھ پیر چومدا ویندا۔ وہ شخص آدھے میری بخشش دا بہانہ کچھ نہیں بڑا، صرف یہ بڑے کہ ایک دیہاڑ میں گندی نیت دینا، نیت اچھی نہیں، بری نیت نال برا کم کر کے، چوری ڈکیٹی کر کے، غلط کم کر کے میں ان گلی چ گزرتا پیام جیری گلی چ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی گزرتے پہ، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی گزرتے پہ جی میں لوگوں کو ڈٹھائے اور چمدے پہن، میں بھی اپنی محبت دے نال ایسے بزرگ ہومڑ دے ناتے میں ہم دے ہاتھ چم چھوڑن تو رب نے قبر ہی چاہے اعلان فرما لیتے اندے تے بھا حرام کر چھوڑو، ای میرے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دے ہاتھ چم چھوڑ۔ ہون اس پوائنٹ دے اتے زندگی نہیں گزارنی، یہ واقعہ صرف سنائے اس پر ہوئے کہ اے تا سارا ایمان ہے، اے تا سارا ایمان ہے کہ اللہ دے ولیہاں دے یا نیک وکار برگزیدہ ہستیاں دے ہتھ پیر چمڑ یا انہاں دا کتھائی تھپیڑا لگ ونجن اس دا دے جہنم حرام ہو گئے دیئے، اے سارا ایمان ہے، اے سارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ دے نال کیا سا عبادتاں ریاستہ چھوڑ دو، کیا سا بڑا ذکر چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکام چھوڑ دو، آپ دے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دو۔ رب فرمیندے، خدا محبوب فرمیندے، میرے سو سارے کو تو چنگے وہ لوگ نہیں، سارے کو تو چنگے وہ لوگ نہ تھے جڑے لوگ مطلب بادلہ کو جو آکھو، سورج چکو آکھو، بے جان چیزاں، وہ چیزاں جڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے تے مڑ ونجن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے تے ہر گال بن گئن، جنہ کو اشرف المخلوقات نہیں آکھا گیا، لیکن آج حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آج کیا ہوں دے حی علی الفلاح، ہر کہنے دے کرنی چاہے الفاظ کونن
ہر انسان دے کانی چ الفاظ پوندن، ہر مسلمان دے کانی چ الفاظ پوندن، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ لوگ آدن اسا اللہ تعالیٰ دے رسول تے بلاوے تے جان حاضر کر رہے سو، سارے میں آدن اسا سارے میں آدھے کہ اللہ تعالیٰ دے رسول تے حکم دے ہوتے اپنی جانا نشاور کر رہے سو، اپنے ماں پیوں قربان کر رہے سو۔ اس صرف زبان کی حد تک کہ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بلاوا تو دے رب دا بلاوا حی علی الفلاح دے بچ آج بھی تو بلند ہے، آج بھی تو اللہ تعالیٰ دے رسول بلند ہے، تو اسا کو بلند ہے آؤ حی علی الفلاح، آؤ دنیا داری جراؤ، لیکن حی علی الفلاح آؤ تمہیں کامیابی دوں، سجدہ کرو بنو کامیابی لے لیس۔ لیکن اسا اتھا بہ کے صرف زبان دی حد تک دعویدار پڑھتے ہیں، لیکن اسا عملی طور تے وہ کو عملی پجامہ نئے پویں دے۔ کیوں؟ اس دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پتر نماز نہیں پڑھتا، جرا بزرگ ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، ہون اگر بزرگ چھوٹے کو آدھ ہے تو چھوٹا کو ایک دفعہ یہ آگرے سی نا تو آپ تا پڑھتا نہیں ابا میں کو کیوں آدھ ہے، اے اون شرمندگی کو اٹھا وہ بزرگ اپنے پتر کو نہیں جو فیسی جو فیل تھی انہیں جتی چل رہے ہیں کٹ رہے ہیں کری نماز دے پر اچھا کٹ باہاں چٹی ڈاڑی نال کیوں کھڑا ہو۔ ہر اون کم بستے ایسا کٹنا سے تیار ہیں، ہر اون کم بستے اسا انہوں کو سدھا کرنا سے تیار ہیں جیری واسطے کو دنیا مل سکتی ہے، اسا کدیں کو ای کم بستے تیار کرنا سے سدھا کرنا سے تیار نہیں جنہیں کی دین مل سکتی ہے۔ اسا اپنے بچیاں کو دین سکھے سوں، اسا کریں کہ یہ اولاد نہیں ہوندی یا اولاد ہوندی ہے 4-5 پتر ہوندن، کسی نے سوچے کہ یا اللہ تیکو حاضر و ناظر کر کے اپنے تیرے محبوب کو حاضر و ناظر کر کے یہ چیز دی گواہی گھنچا مالک ایک پتر عالم بڑے سے، ایک پتر دیندار بڑے سے، وہ کو دینی تعلیم دے سا تاکہ وہ میرے مرن تو بعد بھی میری قبر تے ہوا ہو سی۔ یاد رکھے جے کو دین الوبستگی ہوندی ہے قبرانتے بھی ہوئے ہیں، سال پچھو ہر کوئی میں دے، یاد رکھے سال پچھو قبرانتے ہر کوئی میں دے، دیندار محرم دا دیر نہیں کریں گا، محرم دی انتظار نہیں کریں گا، کیونکہ وہ کو پتہ ہے کہ عالم برزخ دے وچ کیا ہے، کہ عالم حشر وچ کیا ہے۔ ایک آخری گال چکرہ کہ جڑا عالم حشر ہے وہ اعمال ہے، عالم برزخ ہے وہ عقیدہ ہے، لیکن ساری سب تو بڑی پھوٹ کیا ہے، میرا عقیدہ چنگا ہے میں وہ کیا کچھ آگ سکتا ہے۔ حضرت محترم اللہ تعالیٰ فرمائے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ہن جیری عبادتہ کو دور تھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امری ہار روز محشر اس کو چہرہ پھیر گنسن، جس نے اخلاق برا رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چہرہ پھیر گنسن، جیرا بے نمازی ہویا وہ کو چہرہ پھیر گنسن، جیڑے لوگ غلط کم کریں دن صراط مستقیم تے نرامی چل دے خدا تعالی رسول انہاں کو چہرہ پھیر گنسی۔ وقت کس نوعیت تے کس سوچ دے ہوتے زہرانے ہیں کہ وما سلنا کا اللہ رحمت بے شک بے شک بے شک یہ تو سارا ایمان یہ تو عقیدہ ہے، لیکن اسا ایز اے مسلمان سنی ہوندے ہوئے سارا کریکٹر کیا ہے؟ کیا کریکٹر لوز ہونا چاہیے ہے کہ اچھا ہونا چاہیے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا معاشرے عزت ہوئے وقار ہوئے، کہ اللہ پاک فرمائے دے میں معاشرے عزت وقار اوکو دے ساں جرا نماز پڑھ سی، جرا ذکر کرے سی، جرا ذکر دی محفلہ کرے سی، جرا ادھے شریک تھی سی۔ تے آخری گال آپ دی کہ آپ فرمائے دے پیارے کہ سنی دا جرا ایمان ہے اصل کیا ہے؟ اصل ہے سنی دی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبت تے سنیا کو یاد رکھا ہے۔ آخری گال ایک نبیاں کہ ساکو اگر زندہ بھی رکھی ودی ہے کوئی شے جیری ساری باتنا کونی سارے ذکر کونی اگر کوئی شے ساکو بجائی ودی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک کوئی شکل نہیں، چاہے کوئی بدکار سیاہکار بھی کوئی ہوئے نا کسی معاشرے دے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال وہ عشق کریں دے محبت ادھے میں کوئی نفی نہ کرنا پیا لیکن اپنے اعمال کو درست کرنے دے مطابق کرنا پیا کہ سارے سنیا واسطے بھائیاں واسطے ہر چیز کو پہلے کچھ لوگ آدھن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خیال آوے نماز دے بیچ نماز تو پویں دی ایمیں آدھن لوگ بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث و تفسیر میں لکھا سکتا جنہیں لوگ آدھن معاذ اللہ حضور دا خیال آوے نماز تو پویں دی میں انہاں کو ایک سوال تے ایک پوائنٹ کہ اگر تمہاری نماز اس قسم دی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خیال آمانال تمہاری نماز ٹوٹ سکتی ہے تو تمہاری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ رساؤ
جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ حبیب سر نہ اٹھاویں حسین کو کھیلن دے. یہ پوائنٹ ہے تارے دلیں چوے کوئی بھی گال کرے کوئی سوال کرے وہ کوئی ان کا جواب یہ نہیں بھائی کہ جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربہ سجود ہیں اللہ دا حبیب وجہ کائنات سربہ سجود ہے اللہ دا فرمان آدھا ہے محبوب سر سجدے کو نہ اٹھاویں جتنا تک حسین کھدر آوے حسین ہٹے تا سر سجدے کو چاہمیں میں کو اے دساؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دلش خیال کے اندر جسے ہم حسین کرتے کھدے ہیں رب فرماوے محبوب اتنے تک نہ ہٹیں جتنا تک حسین نہ ہٹیں تاکھر دا مقصد ہے کہ نماز بھی ہو جنہیں خیال روزے رسول دا ہوئے نماز بھی ہو سجدہ بھی ہو جنہیں خیال روزے رسول دا ہوئے این دے کو لسا نہیں ہٹنا لیکن اس دے پختگی واسطے سو کو اپنی عبادت یعنی سکو نماز سکو روزہ سکو زکاة سکو حج یا جہاد اپنی ذات اپنی ضمیر نال جہاد چکرو اگر تلوار دا ٹائم نہیں تو حضرات محترم صرف ایک چیزہ ہی مین بنیاد جیری دی ہار سننی تو انہا چیزہ دی کاربن تھی گیا خدا دی قسم جاگہ دا بیٹھا سنیو جنہیں تو سانوں کو بارے عشق بھی ہے محبت بھی ہے لیکن جس ٹائم انہا چیزہ دے تو قادر ہو گئے دنیا دی کوئی طاقت بلکہ امریکہ کیا پوری دنیا دی قوتاں اہل سنت کو جماعت کو کری روک نہیں سکتا ایک سمندر برسی تے امریکہ دے آخری جڑ دے بیچ بھی انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا جھنڈا رکھ سی لیکن دے واسطے ساری باتاں اگر او کافر ہو کے اپنی عبادت پختہ رامن اساں مسلمان ہو کے رب کو سجدہ نہ کروں تا سا کری بھی کمال حاصل نہیں کر سکتے تے کمال دے وچ اصل کریے اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نماز دی روح ایمان روزے دی روح ایمان زکاة دی روح ایمان کیونکہ ایماندار متصر ہے چیز جرا ایماندار ہوندے اپنا روزہ بھی رکھ دے زکاة ہی دین دے روزہ نمازی پڑھ دے ایمان نام روزے دی روح ایمان زکاة دی روح ایمان حج دی روح ایمان ہر چیز دی روح ایمان لیکن ایمان جی اصل چیز ہے جنہاں ایمان تخلیق تھی آئی ایمان کو دیتا گئے اس ایمان دی وجہ تے اصل وجہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کیونکہ ایسا عبادت کوئی شک نہیں ایسا عبادت کرنے ہیں بھنی ترٹی سا گڈا نہیں آدھا ایسا ریاضت کرنے بھنی ترٹی سا گڈا نہیں آدھا ایسا تمام روزے رکھتے ہیں بھنے ترٹے سا گڈا نہیں آدھا تے تمام چیزاں ذریعہ نجات ان کیلی چیزیں تو کوئی اتنا ثواب ملسی تو کوئی اتنا ثواب ملسی تو کوئی اتنا ثواب ملسی یہ تمام چیزاں رب نے فرمائے اپنی کاؤنٹنگ کریں دے ہو کہ اپنے حساب کو اتنا بڑھا دے ہو کہ تو کو میں بخش چھوڑا حضرات محترم جس وقت اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس وقت بھی نہ آوے آخری گال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرو کوئی بھی بندہ کتنے بھی نہ آوے نا حضور دا نہ آوے محمد دا نہ آوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود ہے تے اسا کو اس ٹائم موجودہ وقت دے وچ صرف اتنی چیز کرنی چاہیے کہ 5 وقت دی نماز روزہ یہ روزے ہون گزرن یقین نہ لسو حد چچاؤ چاہے پورے روزے رکھے ہوں حد چچاؤ کتنے کم لوگ ہیں حضرات محترم یہ چیزیں کمزوری تے جو ہے روزے دا ثواب ہے وہ روزے دا ثواب دیکھو بعد ہی نفلی عبادتیں نہیں مل سکتا جتنے روزے رکھو جن جرا ثواب اون ٹائم فضی چک گئی وہ تے کو کدی نہ مل سی تاں واسطے او ثواب چاگن تے او فائدے چاگن جیرے پاروں تیری بخش دا بہانہ بھی بڑھ ونجے تے اپنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس ٹائم آپ دی بارگاہ جیسا پہنچوں تا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستے ہوئے چہرے دینا سر استقبال بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم آپ ہستے ہوئے چہرے نہ ساکو دیکھیں تاکہ ساکو اپنی بخشش دی وضاحت نظر آوے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سر تے راضی ہے اللہ تعالیٰ ساکو انہاں چیزاں تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اصل چیز کیا ہے خدا تعالیٰ ساکو انہاں چیزاں تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے تے ساری اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے باقی تمام چیزاں ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اصل ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حاضری قبول فرماوے کہ اللہ پاک سارے نوجوانہ کو خاص طور تے 5 وقت نمازی پڑھاوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین